آج جس پرفتن دور میں ہم ہیں، جب ظالم جابر حکمران تو بہت دور کی بات، ہم کسی اپنے زمانے کے اپنے عصر کے ایس ایچ او جو ظالم ہو اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم بڑے حاکم کے خلاف بات کریں، لیکن واہ حسین تیری عظمت کو کروڑوں سلام۔ مفتی صاحب، یہ جو ایک درس ہے کہ یہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کا درس ہے، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو درس ہے وہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے، امام علی مقام سے ملتا ہے۔ اس درس میں ہم آہستہ آہستہ شاید پیچھے چلے گئے، آج بڑی ضرورت ہے کہ اس درس کو آگے لے کر آنا کہ حق کیا ہے، اس کے ساتھ حسینیت ہے، ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، اس کے ساتھ یزیدیت ہے۔ تو یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے آج کا۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا و امامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی عظمت و شان میں ابھی حضرت مفتی ابو محمد صاحب بھی کلام فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ تعریف سے بہت باہر ہیں، ہم ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو آپ نے سوال کیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، میرے یہ چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے متعلق یہ سید الشہداء ہیں، یعنی شہید اعظم ہیں۔ میں یہ سمجھا دوں ناظرین کو کہ بڑے شہید۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا میری امت کا وہ آدمی جو ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو، کلمہ حق بلند کرے، اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے، وہ شہید اعظم ہے، وہ سید الشہداء ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا واضح اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ نواسہ حسین کربلا میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سر کٹا کے دین کو بچا کر ظلم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر کے حق کو واضح کر دے گا۔ یہ ہے سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ گزشتہ امتوں میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے، سورہ کہف قرآن کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ایک بادشاہ تھا ڈیسیس، جس کو ہم دقیانوس کہتے ہیں۔ اس کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وہ 3 تھے تو چوتھا کتا تھا، وہ 5 تھے تو چھٹا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ یہ لوگ اپنا دین بچا کر اصحاب کہف ڈیسیس سے دقیانوس سے غار میں پہنچے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے واقعے کو بڑا عجیب واقعہ قرار دیا۔ وہ غار میں کئی 100 سال تک محو استراحت رہے، اور پھر وہ جب نیند سے بیدار ہوئے باہر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ اتنا وقت بیت گیا ہے۔ خیر، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، تمہارا یہ گمان کرنا کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب تر ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہو سکتا ہے، اور اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر واقعہ وہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں نبی علیہ السلام کے دین کو بچاتے ہوئے بچوں سمیت شہید ہو جانا، یہ اس واقعے سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج جس پرفتن دور میں ہم ہیں، جب ظالم جابر حکمران تو بہت دور کی بات، ہم کسی اپنے زمانے کے اپنے عصر کے ایس ایچ او جو ظالم ہو اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم بڑے حاکم کے خلاف بات کریں، لیکن واہ حسین تیری عظمت کو کروڑوں سلام کہ ڈیسیس دقیانوس کوئی بہت بڑا ظالم نہیں تھا، وہ ظالم ضرور تھا لیکن اس کی حکمرانی کوئی بہت بڑے علاقے پر نہیں تھی۔ وہ سندھ جتنا آج جتنا یہ صوبہ سندھ ہے، اس سے بھی چھوٹے علاقے کا حکمران تھا ڈیسیس دقیانوس، لیکن حسین جس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ یزید کسی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا معاذ اللہ یہ شہزادوں کی جنگ ہے، اور یزید کو بھی جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا کوئی عام سا جو ہے نا وہ لوفر قسم کا آدمی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا۔
وہ اس وراثت پر آ کر متمکن ہوا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین اور جناب حضرت مولا مرتضیٰ جیسے خلفائے راشدین نے جو اسلامک امپائر بنائی تھی، یعنی وہ اس وقت 36 لاکھ کلو مربع میل کا علاقہ یا اس سے بھی زیادہ، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا حکمران جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگ تیار نہیں تھے۔ اور مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، لیکن وہ عزیمت پر نہیں، رخصت کے راستے پر تھے۔ ہم ان کے خلاف ایک بھی ہلکا جملہ نہیں کہہ سکتے، لیکن حسین اس پورے زمانے میں اس مرد حر، اس مرد قلندر کا نام ہے جو تنہا حق کے لیے کھڑا ہوا، اور حق کے لیے کھڑے ہو کے حسین نے بتایا جب ضرورت پڑتی ہے تو نبی کے گھر کے فرد اپنا خون دے کر، اپنا تن من دھن لٹا کر دین کو بچاتے، حق کے لیے کھڑے ہوتے، ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے لاش پر گھوڑے دوڑ جائیں یہ تو برداشت کر سکتے، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی لاش اٹھا تو سکتے ہیں، اور شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کا کٹتے ہوئے گلا دیکھ سکتے، اونو محمد شہید ہو یہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ حسین نے پیغام یہ دیا، صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو نہیں برداشت کیا جا سکتا، تو ظالم حکمران کو جو دین کو تیخ کر رہا ہو، جو دین کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو، اس ظالم، اس جابر کو اس دھرتی پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور حسین اپنا خون دے کر اس کو بے نقاب کر گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔